حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی 3 خاندانوں میں نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی ہمیشہ غم اور تکلیف میں رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 خاندانوں سے بچو اور اس میں رشتہ نہ کرو۔ نمبر 1، پہلا گھر، جھگڑالو خاندان۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے خاندان میں نہ کرو یہاں روز روز کے جھگڑے ہوں۔ ایسا گھر جہاں سکون نہ ہو، وہاں بیٹی ہمیشہ خوف اور پریشانی میں رہے گی۔ بیٹی کی خوشی تبھی ممکن ہے جب اس کے گھر میں امن اور صبر ہو، یعنی کہ ایسا گھر جس میں جھگڑے ہوں، فساد ہوں، پریشانیاں ہوں، خوف ہو، یہاں سکون نہ ہو، یہاں روز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہوں، تو ایسے گھر میں آپ نے بچنا ہے۔ دوسرا گھر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی کو ایسے گھر میں مت دو یہاں عورت کی کوئی عزت نہیں، یہاں بیوی کو کمتر سمجھا جائے، وہاں محبت کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ عورت جب عزت پاتی ہے تو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور جب اس کی عزت چھنتی ہے تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی ایسے گھر میں دو جو لوگ عورت کی عزت کرتے ہوں، عورت کو کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ وہ عورت کو عزت دیں گے تو اس گھر کے اندر محبت پروان چڑھے گی اور وہ گھر جنت بن جائے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاندان میں دولت تو ہو مگر اخلاق نہ ہو تو وہاں بیٹی کے آنسو کبھی نہیں سوکھیں گے۔ پیسہ وقتی سکون دے سکتا ہے مگر کردار اور اخلاق ہی زندگی کا اصل سکون ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایسا گھر جہاں دولت تو ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو وہاں بھی اپنی بیٹی نہ دو، کیونکہ دولت سے سکون، محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ سب سے بڑا فاتح ہے۔ زبان انسان کا ترازو ہے، جب بولے گا تو اس کا وزن پہچان لو۔ زبان پورے انسان کا ترازو ہے۔ انسان کی قیمت اس کے علم کردار سے ہے، لباس سے نہیں۔ انسان کو اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار سے تولو۔ اللہ کے قریب وہی ہے، اللہ کے قریب وہی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ جو تمہیں تمہاری غلطی پر ٹوکے وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔ تمہارا مخلص دوست وہ ہے جو غلطی پر تمہاری اصلاح کرے۔ اگر تم کسی پر احسان کرو تو اسے بھول جاؤ، لیکن اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر تم کسی پر شفقت اور احسان کرو تو اس کو بھول جاؤ، اور کسی کے احسان اور شفقت کو یاد رکھو۔ غصہ عقل کو برباد کر دیتا ہے، صبر دل کو آباد کرتا ہے، اس لیے غصہ نہیں، صبر کرو۔ دولت انسان کو غرور دیتی ہے جبکہ علم انسان کو شعور دیتا ہے۔ دولت انسان کو غروری بناتی ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ خاموشی سب سے بہترین جواب ہے بیوقوفوں کے لیے، یعنی کہ بیوقوفوں کے لیے سب سے بہترین جواب خاموشی ہے۔ دلوں کو سختی سے نہیں نرمی سے جیتا جا سکتا ہے، یعنی کہ دل نرمی سے فتح ہوتے ہیں، سختی سے نہیں۔ سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، نیکی کرو۔ سب سے بہترین عبادت یہی ہے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے گناہ چھپا دیتا ہے۔ جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو اللہ اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جھوٹ بولنے والا انسان کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹا انسان کبھی
पुरसकून जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन खौफ है और सबसे बड़ी ताकत यकीन है। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यकीन है। नेक नीति इंसान कभी नाकाम नहीं होता। वो शख्स जिसकी नीयत नेक है वो इंशाल्लाह लाजमी कामयाब होगा। जो अपने वालिदैन की इज्जत करता है दुनिया उसके कदमों में बिछ जाती है। जो अपने वालिदैन के कदमों में बिछ गया अल्लाह ताला दुनिया उसके कदमों में बिछा देता है। जो अपने वालिदैन के कदमों में बिछ जाते हैं। बुरे वक्त में जो तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारा असल दोस्त है। तुम्हारा दोस्त वो है जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है। दिल को हमेशा साफ रखो क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। इसलिए अपने दिलों को साफ और पाक रखो क्योंकि दिलों में रब रहता है। जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है अल्लाह उसकी जिंदगी को आसान कर देता है। जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे अल्लाह उस इंसान के लिए आसानियां पैदा कर देता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।